لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، احادیث کے اندر محدثین کرام نے تمام کتابوں میں ایک عنوان قائم کیا ہے، کتاب الرقاق۔ اس عنوان کے اندر وہ ایسی احادیث لے کر آئے ہیں کہ جن کو پڑھ کر انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اس میں محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے عجیب عجیب فرامین ہیں، ایسے ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال اور آپ کے اقوال ہیں کہ انسان رونے پر مجبور ہو جائے، دل کو نرم کرتی۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو عطا فرمائی ہیں، دو نعمتیں جن میں فرمایا اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے، غفلت میں پڑے ہوئے۔ ایک نعمت صحت کی نعمت ہے، ایک نعمت فرصت کی نعمت ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں تو بہت ہیں، ہر نعمت پر ہمارے ذمے میں 3 حق ہے۔ ہر نعمت پر جب بھی کوئی نعمت ملے یا پہلے سے ملی ہوئی ہے اور ابھی ذہن میں آئی کہ رب تعالیٰ نے یہ نعمت بھی مجھے دی ہے، تو آپ نے 3 کام کرنے۔ جس نے یہ 3 کام کر لیے اس کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ سب سے پہلے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، وہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس کی قدر کرے کہ وہ نعمت کیا ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دے، یہ نعمت کی قدر ہے۔ اب بہت ساری نعمتیں، ہر نعمت کو اگر بیان کیا جائے وقت کم ہے، آنکھ کی نعمت ہے، زبان کی نعمت ہے۔ اب ان چیزوں کو ہمیں خود ہی سوچنا ہے کہ یہ نعمت کی قدر کیسے ہوتی ہے۔ جس کے پاس یہ نعمت نہ ہو نا اس کو دیکھیں تو قدر ہوتی ہے۔ جس کے پاس آنکھ کی نعمت نہیں ہے، بینائی کی نعمت نہیں ہے، بولنے کی نعمت نہیں ہے، سننے کی نعمت نہیں ہے، ہاتھ کی نعمت نہیں ہے، پاؤں کی نعمت نہیں ہے، مال کی نعمت نہیں ہے، گھر کی نعمت نہیں ہے، کھانے پینے کی نہیں ہے، لباس پہننے کی نہیں ہے، تو ہمیں پتہ چلے گا میرے پاس کیا ہے، میں کتنا بڑا امیر انسان ہوں۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک عجیب ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ آج کل ہم روتے رہتے ہیں نا، میرے پاس کچھ نہیں، آپ نے عجیب ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی تم سے میں سے صبح کرے،
صبح اس نے آنکھ کھولی اور فرمایا تو وہ امن کی حالت میں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، ایک بات۔ نمبر 2، اس کے جسم میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، الحمدللہ جسم میں کوئی تکلیف نہیں ہے، جسم بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اور اس کے پاس آج کے دن کا کھانا اور خرچہ موجود ہے۔ فرمایا اس کے لیے تو تمام دنیا جمع کر کے اس کو دے دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ہماری تو نظر ہی نہیں جاتی اس طرف۔ شکوہ ہر وقت شکرا، اور ہم میں سے ہر آدمی الحمدللہ یہ صبح جب اٹھتا ہے اللہ اس کو یہ نعمت وافر مقدار میں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ کبھی کبھی کوئی تکلیف آ گئی، کبھی جسم میں کوئی پریشانی آ گئی، ہاں کبھی کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو الگ بات۔ تو آپ فرمانے یہ 3 نعمتیں جس کے پاس ہیں صبح اٹھ کر تو ساری دنیا اس کے لیے جمع کر کے دے دی گئی۔ اتنا بڑا امیر انسان ہے وہ، تو کیا کچھ اس کے پاس آ گیا۔ تو بہرحال پہلی نعمت کا پہلا حق اس کی قدر کی جائے، دوسرا شکر ادا کیا جائے۔ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے۔ الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، کوئی بھی لفظ آ جائے شکر ادا کرنے کا، شکر ادا کرے، جب بھی یاد آ جائے شکر ہے، ویسے بولتے ہیں یا اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے، شکر کرنے کی عادت ہو۔ اور نمبر 3، اس نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے، وہ نعمت وہاں استعمال کہے جہاں اللہ نے حکم دیا استعمال کرنے کا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے۔ یہ 3 باتیں، ہر نعمت، چاہے وہ جسم کی نعمت ہو، چاہے وہ مال کی نعمت ہو، چاہے وہ گھر کی نعمت ہو، کسی بھی چیز کی نعمت ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے، ہم اس نعمت میں کی قدر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اس نعمت کو صحیح استعمال کریں، بس انشاءاللہ جنت ہماری پکی ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آج اس طرف نظر ہی نہیں، رونا دھونا، صبح شام رونا دھونا، اسی پر رو دھو رہے ہیں۔ بس اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی، پہلے اس کا شکر تو ادا کر لو۔ اگر ہم ایک ایک نعمت گن کر شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ یہ ایک سانس کے بعد جو دوسرا سانس آ رہا ہے یہ بھی نعمت ہے۔ کہاں سے شکر ادا کرو گے؟ اس کا شکر ادا کرو گے اور دوسری نعمت کا شکر ادا کرنے لگو گے، ایک اور سانس آ گیا، ایک اور سانس آ گیا، ایک اور سانس آ گیا، کہاں سے شکر ادا کریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا، سارا دن لگ جائے گا۔ لیکن کم از کم کچھ وقت ایسا تو ہو کہ زبان سے شکر کے کلمے تو نکلے۔ الحمدللہ، کوئی بھی پوچھے، ہماری عادت ہو جانی چاہیے، جو پوچھے کیا حال ہے، الحمدللہ بہت اچھا ہے، کیسے مالی حالت، الحمدللہ بہت اچھے ہیں، گھر الحمدللہ بہت اچھا ہے، الحمدللہ بہت اچھا ہے، واقعتاً اچھا ہے، بہت ہے، اس لیے کہ ہم اس کے لائق ہی نہیں تھے جو ملا ہوا ہے۔ جب یہ کر کے دیکھیں گے نا زندگی میں، دیکھیں کیسے سکون ملتا ہے، ایک زندگی کے اندر اطمینان کی کیفیت آتی ہے، زندگی کے اندر ایک چین آ جاتا ہے۔ کل ہی ایک ساتھی آیا، ابھی جوان ہے، کوئی اتنی لمبی چوڑی عمر نہیں ہے، کہا کہ میں نے ایک بات سنی تھی، آج تک میں اس پر عمل کر رہا ہوں، اور وہ میں نے یہ سنا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، کہ میں نے سنا کہ میں نے یہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کروایا، اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ کے فضل سے ملا، کہ الحمدللہ جب سے اس طرف نظر گئی ہے، میں کسی بھی حالت میں ہوں، چاہے مال زیادہ ہو یا نہ ہو، میرے دل میں ایک سکون عجیب اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھا ہے۔ یہ چیز کہ میں نے نہیں کیا، یہ وجہ یہی ہوتی، شکر اس لیے نہیں ادا کرتے، میں نے کیا، میں نے کیا ویسے کیا، میرے پاس تھا ہی کیا، کون سی چیز ہے جو میری ہے، خود انسان سوچے چیز کون سی جو میری ہے، کوئی ہاتھ میرا ہے، آنکھ میری ہے، زبان میری ہے، دماغ میرا ہے، نہیں، کچھ بھی میرا نہیں ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور سب اللہ کا دیا ہوا امانت ہے، امانت ہے ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، یہ امانت جب چاہے گا وہ اپنی امانت واپس لے لے گا، یہ امانت ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی میرے اور آپ کے پاس امانت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ آج سب سے بڑی بیماری ہماری وقت کا ضائع کرنا ہے، سب سے بڑی بیماری، ام الامراض کہا جائے اس کو۔ اور پھر یہ وقت ضائع کہاں ہو رہا ہے؟ اللہ کی نافرمانیوں میں، غلط جگہوں میں۔ یہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے پاس صحت بھی ہے، میرے پاس فرصت بھی ہے، اس فرصت کے لمحات کو میں قیمتی بنا سکتا ہوں، لیکن میں اس فرصت کے لمحات کی قیمت نہیں پہچان رہا، میں اس کو ضائع کر رہا ہوں، ہے نا۔ جیسے سرمایہ ہوتا ہے، انسان کے پاس پیسہ ہے، جوان آدمی کو دیا، پڑھ وڑھ کر آ گیا، کہا جی تو اپنا کاروبار شروع کر لے، یہ لے میں نے تجھے 10 لاکھ روپے دی، یہ 10 لاکھ سرمایہ ہے،
وہ کیا کرتا ہے اس سرمایہ سے جا کر وہ دکان کھولتا ہے، اس کے ذریعے وہ کوئی کاروبار کرتا ہے، پھر اس کے ذریعے وہ نفع کماتا ہے. کہا جی میں نے سرمایہ لگایا، اس میں سے نفع آنا لگا. سرمایہ اس نے نفع بخش کام میں لگایا تو نفع آنا شروع ہو گیا. اور اگر خدا نہ خواستہ اس نے کسی ایسی جگہ میں لگایا جہاں پہلے والا سرمایہ بھی گیا تو کیا کہتے ہیں؟ سرمایہ ڈوب گیا، سرمایہ ضائع ہو گیا. یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی کا ایک ایک لمحہ، یہ صحت یہ اللہ نے سرمایہ دیا ہے، یہ فرصت کے اوقات یہ اللہ نے سرمایہ دیا ہے. اس سرمایہ کو ہم ایسے نفع بخش کاروبار میں لگائیں کہ دنیا میں بھی نفع ملے، قبر میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے. اس کو ضائع نہ کریں، اس سرمایہ کو ڈبوئے نہیں. اگر ہم نے اس صحت کو، اس فرصت کے اوقات کو، اس زندگی کے لمحات کو ہم نے کہیں غلط جگہ لگا دیا تو ہم نے سرمایہ ڈبو دیا. ہم سے بڑا خسارے میں کیوں نہیں؟ کوئی نہیں. اسی لیے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، ہم پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، اس طرف ذہن رکھنا چاہیے جب بھی یہ آیت کان میں پڑھے فوراً متوجہ ہو جانا چاہیے. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، ساری انسانیت نقصان میں ہے، ساری انسانیت گھاٹے میں ہے. کیوں گھاٹا ہے؟ کیوں نقصان ہے؟ یہ نقصان ہے میں نے اپنا سرمایہ ڈبو دیا. میں اس سرمایہ کو کارآمد بنا کر اس سے نفع بخش کاروبار ایسا کر سکتا تھا، ایسی تجارت کر سکتا تھا جس میں گھاٹا نہیں. اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا ہم سے ایسی تجارت کرو جس میں گھاٹا نہیں ہے. وہ تجارت کرنے کے لیے مال دینا ضروری نہیں، کچھ کام بتائے ہیں. ابھی موقع نہیں کہ سب باتیں بیان کی جائے. تجارت کرے اللہ کے ساتھ، یہ سرمایہ میں ایسی تجارت میں لگا دوں جو نفع بخش ہو، جس سے مجھے نفع ہی نفع ملے، جس سے میری دنیا بھی بن جائے، میری قبر بھی بن جائے، میری آخرت بھی بن جائے. لیکن اب وہ سرمایہ ڈبویا جا رہا ہے کہاں پر؟ اللہ کی نافرمانیوں میں. وہ ہم سرمایہ ڈبو رہے. سب سے زیادہ سرمایہ ضائع کہاں ہو رہا ہے؟ ہماری صحت، ہماری فرصت. جب صحت نہیں ہوتی نا، بیماری ہوتی ہے تو پھر انسان کو کچھ اور نہیں یاد آتا. صحت ہوتی ہے، صحت مندی ہے، فرصت بھی ہے. اب کیا ہے؟ سب سے زیادہ ضائع ہمارا وقت موبائل میں ہوتا ہے. آج کل کا سب سے ضائع کرنے والی چیز یہ ہے، یا دوستی یاری میں سب سے زیادہ وقت اس میں لگتا ہے. اگر وہی کارآمد بنا دیتے، ایک ایک لمحہ بلکہ ایک سیکنڈ ایسا ہے جو انسان کو جہنم سے اٹھا کر جنت میں داخل کروا دے. ایک آدمی کافر ہے، 100 سال کا کافر ہے، مرنے سے چند سیکنڈ پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس نے گواہی دے دی. وہ ایک سیکنڈ کا یہ موقع ملا. اس موقع میں وہ کہاں سے اٹھا؟ وہ جہنم سے اٹھا اور سیدھا جنت کے اندر پہنچ گیا. اب اگر اسی کے بعد مر گیا، یہ سیدھا جنت ہی ہے پکا. اس لیے اسلام لانے کے ذریعے اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے. یہ سب ہو گیا. اور آج ہم اپنے آپ کو کوستے، بعض لوگ کہتے ہیں مر ہی جاتا تو اچھا تھا، نعوذ باللہ. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ہماری شریعت میں منع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو پوچھا گیا سب سے بہترین انسان کون ہے؟ میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں. یہ سب سے انسان اچھی عمر والا ہے. عمر لمبی ہوگی جتنے اعمال ہمارے پاس زیادہ آئیں گے. زیادہ سرمایہ ہے، زیادہ ہم نے جگہوں پر لگایا، زیادہ نفع ہوا، کل قیامت والے دن ملنے والا ہے. وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے اندر منع فرمایا کہ بعض اوقات کسی صحابی نے کسی جگہ پر آپ کے سامنے کوئی تمنا کر لی کہ کاش مر جاتا. ایک جگہ آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا آپ نے ہمیں نصیحت کی اور ایسی نصیحت کی کہ ہم رونے لگے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور اتنا روئے کہ کہنے لگے یا لیتنی متو، کاش کہ میں مر جاتا، کاش کہ میں مر جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد تم موت کی تمنا کرتے ہو. ایک بار نہیں 3 بار فرمایا اے سعد تم موت کی تمنا کرتے ہو، اے سعد تم موت کی تمنا کرتے ہو. پھر فرمایا اگر تم جنت کے لیے پیدا کیے گئے تو تمہاری عمر کا لمبا ہونا، تمہارے اعمال کا اچھا ہونا تمہارے لیے بہتر ہے. تو عمر اگر اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے، الحمدللہ عمر لمبی ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اعمال بھی اچھے اچھے کرتا چلا جائے. موقع مل رہا ہے اور موقع مل رہا ہے جس کی وجہ سے بندہ اور آگے جائے گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین آئے تھے. آپ کے پاس 3 حضرات تھے جو آپس میں رہنے لگے. ایک ساتھ آپ نے ان کی اخوت قائم کر دی. ان میں سے ایک ساتھی وہ میدان جہاد میں گئے، جا کر شہید ہو گئے. شہادت بہت اونچا رتبہ، اللہ تبارک و تعالی نصیب فرما دے. اسلام کے لیے جان کا لگ جانا، رب کے لیے جان کا چلا جانا، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی.
کہ اللہ قبول فرما لے، اور یہ ہر کسی کی نہیں ہوتی، قبول فرما لے تو کام بن جاتا ہے کہ انسان ہمیشہ کوشش کرے میرے آنسو مولا کے لیے نکلے اور میری جان بھی مولا کے لیے نکلے، میری جان اس پر قربان ہو جائے، دنیا پر نہیں رب پر فدا ہو جائے۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تمنا کی ہے، تمنا کی، کئی مرتبہ تمنا کی، کاش میں اللہ کے راستے میں قتال کروں، شہید ہو جاؤں، ہاں پھر زندہ کیے جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیے جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیے جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ کون تمنا کر رہا ہے؟ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی چیز ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ فرمایا کچھ عرصے کے بعد دوسرے صحابی وہ ان کا انتقال ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد، ایک ہفتے کے بعد تیسرے ساتھی کا انتقال ہو گیا، بستر پر انتقال ہوا ان کا۔ تو فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں نے تینوں کو جنت میں دیکھا، تینوں کو جنت میں دیکھا، لیکن میں نے ترتیب عجیب دیکھی، جو سب سے آخر میں گھر میں بستر پر انتقال کر گیا وہ سب سے آگے تھا جنت میں، اور جو دوسرے نمبر پر وہ بھی میدان جہاد میں شہید ہوا وہ پیچھے تھا اس سے، اور جو سب سے پہلے شہید ہوا وہ سب سے پیچھے تھا۔ ان تینوں میں وہ پہلے نمبر پر وہ جو گھر میں بستر پر انتقال کر گیا۔ کہ میرے دل میں سوال پیدا ہوا، شبہ پیدا ہوا، یہ تو شہید ہوا، شہادت اتنا بڑا رتبہ، وہ بندہ آگے چلا گیا، یہ پیچھے ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات سمجھنے کی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلا اس کی عمر میں ایک ہفتہ کم تھا، اس نے جو نیکیاں کی اس کی کم تھی، دوسرے کو ایک ہفتہ مزید موقع ملا، مثلا 7 دن اور موقع ملا، اس نے اس میں نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، تلاوت بھی کی، تسبیحات بھی کی، تو اس کا ثواب کہاں جائے گا؟ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے نا اس کو، اس لیے وہ آگے بڑھ گیا۔ اور جو سب سے آخر میں انتقال کر گیا اس کو تو اور زیادہ موقع مل گیا، اس نے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل بھی کیا، اس کا جو ثواب ملا وہ کہاں گیا؟ اس کی وجہ سے اور آگے بڑھ گیا۔ اور ظاہر ہے صحابہ اکرام میں سے ہر ایک اپنے دل میں یہ نیت رکھتا تھا کب موقع ملے، کب اللہ کے راستے میں جا کر اپنی جان آفرین کے حوالے کر دوں، تو تمنا سچی ہوتی تھی دل میں، اللہ اگر بستر پر بھی موت آتی تھی شہادت کا ثواب عطا فرماتے تھے۔ تو اب یہ عمر بڑی، اعمال بڑھ گئے، نیکیاں بڑھ گئی، اس کی وجہ سے جنت میں درجہ بھی بڑھ گیا۔ ہم غور کریں، ہم اپنی زندگی میں، ہمارے پاس زندگی کی یہ نعمت الحمدللہ ہے، صحت بھی ہے الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے، فرصت بھی ہے، ان لمحات کو قیمتی بنائیں، ان لمحات کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں، نہ کہ ان لمحات کو ضائع کر دیا جائے۔ زیادہ اب جو بھی فارغ ہوتا نا کوئی کام نہیں، موبائل نکالے گا اور موبائل میں بیٹھ جائے گا۔ اور ہماری ایک یہ بھی عجیب حالت ہے، کوئی اگر ہم سے بات کرنے لگا ہے، کوئی آدمی بیٹھا ہے تب بھی موبائل نکال کر اس میں کر رہے ہیں، یہ تو بے ادبی کی بات ہے نا، یہ تو معاشرت کی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی آپ سے گفتگو کر رہا ہے، آپ ابھی تک اپنے موبائل میں لگے ہوئے، بچے گھروں میں جائیں، اما ابا ان کی طرف متوجہ، بچہ موبائل میں متوجہ، بیوی شوہر کی طرف متوجہ، شوہر صاحب اپنے موبائل میں گیم کھیل رہا ہے، اسکور پورا کر رہا ہے، تو بچہ ہے کہ گیم کھیل رہا ہے بیٹھ کر، اس کی بھی تو کوئی بات سن لو، پھر لڑائیاں نہیں ہوگی، جھگڑے نہیں ہوگی تو کیا ہوگے؟ اور بیوی صاحبہ وہ اپنے موبائل میں مصروف ہے، ہر ایک موبائل میں مصروف ہے۔ کتنے مجھے آگے نوجوان بتاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ انہونی بات ہے، کہ گھر میں ہر ایک کے پاس اپنا اپنا موبائل ہے، اینڈرائڈ موبائل ہے، بڑے بڑے موبائل لے رکھے ہیں سب نے، اور گھر میں کسی کو کسی سے فرصت نہیں ہے بات کرنے کی، جو بھی گھر میں آتا ہے اپنا موبائل نکالا اور صاحب اس میں مصروف ہے، بس کھانا کھایا، اس کے بعد آرام کرو، اس کے بعد پھر اسی میں لگ جاؤ۔ یہ زندگی ہے، اس کام کے لیے دنیا میں آئے تھے، اس کام کے لیے آئے تھے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ، اکابر صحابہ کی بات تو الگ ہے، وہ تو وقت کو کیا ضائع کریں گے، وہ تو ایک ایک لمحے کو قیمتی بناتے تھے، ایک ایک لمحے کو۔ لیکن علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، بخاری شریف جو اصح الکتب ہے، کتاب اللہ کے بعد سب سے بڑی کتاب، صحیح کتاب، اس کی انہوں نے شرح لکھی۔ وہ شرح اس دور کے اندر یہ آج والے قلم نہیں تھے، وہ والا قلم ہوا کرتا تھا جو بانس سے قلم بنتا تھا، بار بار دوات میں ڈبونا پڑتا تھا، بار بار لکھا کرتے تھے، اس سے انہوں نے احادیث لکھی، ان احادیث کی شرح لکھی کہ اللہ نے مقام عطا فرمایا ان لوگوں کو۔ آج تک جو جو ان سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے سب ان کو ثواب مل رہا ہے ماشاءاللہ، جو وہ باتیں بتا کر گئے ہیں۔ تو وہ قلم وہ بار بار بنانا پڑتا ہے، پتہ ہوگا جن لوگوں نے استعمال کیا ہے، اس کا کت بنانا پڑتا ہے، تھوڑی دیر لکھنے کے بعد کچھ وقت کے بعد اس کو صحیح کرنا پڑتا ہے، جس طرح پینسل دوبارہ گھڑنی پڑتی ہے ہمیں شارپنر کے اندر، ایسے اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے چھری کے ساتھ، کوئی تیز چیز کے ساتھ۔ وہ جب کت بناتے تھے نا اس دوران بھی فرمایا کہ میں فارغ کیوں رہوں، کت بنا رہا ہوں، میری زبان اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، اس وقت میں ذکر اللہ میں مشغول۔ اور ہمارے پاس کتنا موقع ہے، ہم گھر سے آ رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں، بھلے مسجد آ رہے ہیں، کسی کام سے جا رہے ہیں، اپنی ملازمت پر جانا ہے، اپنے کاروبار پر جانا ہے، کوئی آدمی سیل میں نہیں کر رہا ہے، وہ 10 دکانوں پر جا رہا ہے، راستے کے اندر کیا ہے، کچھ ہے کام، کوئی اور کام ہے، کوئی کام نہیں۔ اس زبان کو اگر اللہ کے ذکر میں مشغول کر دے تو سبحان اللہ وارے نیارے ہو جائے۔
یہ گھر آ گئے، گھر آ کر ہم تھوڑی سی تلاوت کر سکتے ہیں. وہ لمحہ جو ہم نے فیس بک پر ضائع کر دیا، کس میں؟ وہ اوپر نیچے کرتا رہا، کون سی پوسٹ ہے، کون سی پوسٹ ہے، میری پوسٹ کو کتنے لائک ملے، میری پوسٹ کو کتنے لوگوں نے ری ٹویٹ کیا، کتنے آگے گئے، کتنے پیچھے ہوئے. بس اسی چکر میں ہی پورے ہو جاؤ. ٹک ٹاک پر میں نے یہ فلانی چیز بنا دی، دیکھو اس کا کیا ہوا. اسی گند کے اندر ہی رہنا ہے کیا زندگی؟ یہ اس لیے دی تھی اللہ تعالیٰ نے. بس صبح سے شام یہی ہو رہا ہے. ہر نوجوان کو چکر ہے میں ٹک ٹاکر بن جاؤں. ٹک ٹاکر بن کر تجھے کتنی نعمت ملے گی. ٹک ٹاکر بن کر کل قیامت میں دن خدا نہ خواستہ یہ ٹک ٹاکر کی فہرست میں جائے گا، حضور کے ماننے والوں کی فہرست میں نہیں جائے گا. کبھی غور کیا ہے اپنی زندگی کے اندر؟ حضور کا امتی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجیب بات ہے، ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ ہماری مائیں بیٹھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے 2 بچے فوت ہو گئے، کل قیامت والے دن ان کے لیے میرے سامان ہوں گے. کیا مطلب میرے سامان ہوں گے؟ جس طرح کوئی استقبال کرنے والا پہلے سے موجود ہوتا ہے کہ آپ آئے ہمارے گھر میں، چلیے میں آپ کو لے کر اپنے گھر میں لے کر جاتا ہوں، میں فلاں دفتر میں لے کر جاتا ہوں. استقبال کرنے والے، میں یہ بچے استقبال کرنے والے ہوں گے، اٹھا کے جنت میں لے جائیں گے. عرض کیا جس کے 2 بچے ہو، ایک بچہ ہو، فرمایا وہ بھی اس کا میرے سامان ہوگا، وہ بھی ماں باپ کو لے جائے گا. فرمایا جس کا کوئی نہ ہو، جس کا کوئی بھی نہ ہو، اس کے لیے کیا ہوگا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس کا میرے سامان ہوگا. میں اس کا میرے سامان ہوگا اس لیے کہ میری وفات سے امت کو جو تکلیف پہنچی وہ کسی کو نہیں پہنچی. میری وفات سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے ان کے لیے. بچے کی بھی وہ تکلیف نہیں جو حضور کی تکلیف بندے کو ہوتی ہے. میں میرے سامان ہوں گا، میں ان کا انتظار کر رہا ہوں. حضور تو یہ فرما رہے ہیں. پڑھ کر تو دیکھیں ہی نا حدیث کو، پتا چلے. ہمیں تو وقت ملے تو ہم پڑھیں نا. فیس بک اور یوٹیوب سے جان چھوٹے تو چلے نا. ہم برباد کر دیا ہم نے اپنی زندگیوں کو. کیا بڑا کیا چھوٹا، کیا بچیاں کیا گھر کی عورتیں، ہر ایک کو ہم نے ایک کام پر ہی لگا رکھا ہے. جو جس طرف چل رہا ہے چل رہا ہے. محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے لیے پیار فرما رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا پیار فرما رہے ہیں، اور ہماری حالت کیا ہے کہ ہم اپنے اس وقت کو گندی چیزوں میں اندر لگا کر برباد کرتے چلے جا رہے ہیں. خدا کے لیے سوچے تو صحیح، ہم نے اپنا وقت کہاں لکھا، کہاں برباد کر دی. ارے یہ وقت قیمتی بن جاتا. اس وقت کو جس وقت کے اندر یہ کام کیا، ماں باپ کی خدمت نہیں ہو سکتی تھی. ماں باپ ترس رہے کہ میرا بیٹا آ کر تھوڑی سی خدمت کر دے. ابا کے پاؤں دبائے، ماں کے پاؤں دبائے جا کر. کبھی ابا کے سر پر تیل لگا دیتے، ماں کے سر پر تیل لگا دیتے کہ ابا آج آپ کی خدمت کر دوں، سر پر تیل لگا دوں. آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی میں تکلیف آپ کی دور کر دوں. پوچھ لے ابا آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، سردی ہو رہی ہے موزوں کی ضرورت ہو، آپ کو سویٹر کی ضرورت ہو، کوئی پوچھا نہیں. ہم اپنی زندگی میں، مگر ہمیں موبائل سے فرصت ملے تو پوچھے نا. ہم اپنی خود غرضیوں سے باہر آئے تو پوچھے. ماں باپ کے ساتھ بچوں کا ایسا تعلق ہو گیا، دوسروں کو تو چھوڑے. گھر کے اندر یہ کیفیت بنی پڑی ہے. وہ ایک لمحہ ہم ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت بنوا سکتے ہیں. وہ لمحہ جو ہم نے فیس بک پر ضائع کیا، قرآن کریم کے ایک ایک ورق کی تلاوت نہیں ہو سکتی تھی. ایک رکوع کی تلاوت نہیں کر سکتے تھے اس وقت میں. ایک رکوع کی ہم تلاوت کر لیتے. اس وقت کے اندر ہم ذکر اللہ نہیں کر سکتے تھے. قرآن چلو نہیں آ رہا زیادہ تو ہم سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لیتے، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ لیتے، کچھ اور پڑھ لیتے. پڑھ سکتے تھے کہ ہمارے لیے جنت کے اندر باغ لگ جاتے، باغ لگ جاتے. لیکن ہم وہ وقت ہم نے کس کے نظر کر دیا؟ یہ در حقیقت ہم سرمایہ ڈبونے والے ہیں. یہ ہم سرمایہ ڈبونے والے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ کروائی. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے. ہم سمجھ جائیں یہ 5 چیزیں معمولی نہیں ہیں. فرمایا اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. جوانی میں انسان کیا کر لیتا ہے یہ سب کو معلوم ہے. جوانی میں انسان کیا کچھ پار کر لیتا ہے. آج تو ہمیں سست کیا جا رہا ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں کو مفلوج کیا جا رہا ہے. کیا آن لائن کاروبار کرو، بیٹھے رہو، بس بیٹھے رہو، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں. اور ہمارا نوجوان بھی چاہتا ہے بھئی مہینے میں میرے پاس لاکھوں آئے. اسی چکر کے اندر بڑا ہوا ہے. ایک مہینے میں میرے پاس لاکھوں کے ڈھیر لگ جائیں. کیا کرے گا لاکھ؟ یہ قبر میں کام آئیں گے جا کر. ان کا کرنا کیا ہے؟ کوئی کام آنے والے نہیں. بس اسی چکر میں پڑے ہوئے، بیکار پڑے، گھر میں پڑے. صبح شام ہو رہی ہے، رات کو ساری جاگ رہے اور دن بھر سو رہے ہیں. بس یہ ہو رہا ہے. یہ جوانی کو غنیمت سمجھو. یہ جوانی میں انسان اپنے اوپر بہت کچھ کر سکتا ہے. اپنی نیند کم کر سکتا ہے، اپنی خوراک کم کر سکتا ہے. یہ اگر کسی چیز کے اوپر لگ جائے تو اس کام کو پورا کر گزرتا ہے. کیسے ایسے نوجوان الحمدللہ دیکھے، ایسے نوجوان جنہوں نے یہ کام کیا، اللہ کی فرما برداری میں آگے بڑھ گئے. ماشاءاللہ ہم بھی بڑھ سکتے. جوانی بڑھاپے سے پہلے. جب بڑھاپا آتا ہے بندہ اب کچھ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا.
آزاد جواب دے دیتے ہیں. بوڑھا ہو گیا, اب تیزی سے چل نہیں سکتا, اب وہ عبادات اس انداز میں نہیں کر سکتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے. حضرات صحابہ کرام آپ کی عیادت کے لیے آئے, جو ساتھی تھے, جب عیادت کے لیے آئے تو وہ رونے لگے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رونے لگے تو انہوں نے ان کو جو ہے وہ تنبیہ کی, آپ رو رہے ہیں, آپ صحابی رسول ہو کر آپ رو رہے ہیں, آپ نے کیوں رو رہے ہیں, آپ ڈر گئے کیا؟ عجیب بات ہے, ارشاد فرمایا ڈرا نہیں ہوں میں اس بیماری کی وجہ سے نہیں رو رہا, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ بیماری مجھے جوانی میں کیوں نہیں آئی. یہ بیماری جوانی میں کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ اگر بیمار ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ صحت مندی کی حالت میں جتنی نیکیاں کیا کرتا تھا بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا, بیماری میں بھی اس کو ساروں کا ثواب عطا فرما دو. کہا کہ میں جوانی میں بڑے بڑے کام کرتا تھا, جوانی میں میری عبادت بہت تھی, اب تو عمر زیادہ ہو گئی, اب وہ زیادہ کر نہیں پا رہا, اب ثواب مجھے کم مل رہا ہے, اس پر رو رہا ہوں کہ میرے پاس ثواب کم ہے. کیسے لوگ تھے وہ یہ سوچ رہے ہیں, اور ہمارے پاس ہم کا مال کم ہے, مال کم ہے, پیسہ کم ہے, کیا کریں گے اس کو؟ اسی چکر میں صبح شام زندگی یوں ہی تمام, بس اسی چکر میں ہو رہا ہے. تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو, یہ جوانی جب چلی جائے گی تو پھر واپس نہیں ملنے والی. اور دوسری بات ارشاد فرمائی, تندرستی کو بیماری سے پہلے. صحت میں انسان بڑا کچھ کرتا ہے, بیماری میں لیٹ جائے گا بستر پر, کیا کرے گا؟ اٹھنا بھی چاہے آج کل تو بخار ہی اتنا شدید آ جاتا ہے بندے کو کہ اس کے جسم کی ساری طاقت نچوڑ لیتا ہے, پھر بیچارے کو وقت لگ جاتا ہے, کئی دن لگ جاتے ہیں کھڑا ہونے میں, چلتے ہوئے بھی چکر آ رہے ہیں. آج کل تو ہماری صحت ایسی ہے نا, یہ کیفیت بن گئی, اب کیا کرے گا؟ مسجد میں نہیں آ سکے گا, نمازیں نہیں پڑھ سکے گا, وہ تلاوت وہ سارے کام نہیں کر سکے گا نا. صحت میں تو سب کچھ کر سکتے ہیں الحمدللہ, آگے بڑھ کے سب کام کر سکتے ہیں, رات کو اٹھ کے تہجد کی پابندی بھی کر سکتے ہیں, رب کو منا بھی سکتے ہیں, دین کا کام بھی کر سکتے ہیں, کیا کچھ کر سکتے ہیں. ہر آدمی جانتا ہے میں کیا کچھ کر سکتا ہوں. تیسری بات ارشاد فرمائی, اپنی مالداری کو اپنے فقر سے پہلے. جن کے پاس مال کی نعمت ہے, آج مال کچھ موجود ہے اس کے پاس, تو وہ اپنے مال کو اپنے فقر سے پہلے غنیمت سمجھے. یہ مال اللہ نے مجھے دیا, اڑانے کے لیے نہیں دیا میں ادھر ادھر دائیں بائیں اڑا دوں. یہ مال میرے لیے کارآمد ہے, اس کو اپنے اوپر خرچ کر لوں, اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر دوں, اپنے والدین پر خرچ کر دوں, اپنے اہل و عیال پر خرچ کر دوں, جو بچ جائے وہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں. یہ مال اس کے پاس ہے. فقر سے پہلے, پھر فقر آ گیا تو پھر انسان پچھتاتا رہ جائے گا. اب کیا کرنا ہے تو اللہ کے راستے میں یہ اپنے مال کو غنیمت سمجھو, اور اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے. ابھی فراغت ہے, اللہ تعالیٰ نے کچھ فرصت دے رکھی ہے کہ چلو کام بھی کرتے ہیں, کام کیا 6 گھنٹے کیا 7 گھنٹے کیا, اس کے علاوہ ہمارے پاس فرصت ہی فرصت ہے. اس فرصت کو غنیمت سمجھو اور اس فرصت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لگا دو. ایسا نہ ہو کہ یہ فرصت تمہاری ختم ہو جائے پھر تم مسلسل مشغول ہو جاؤ. اور 5ویں چیز ارشاد میں, اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو. بڑی اہم بات, زندگی یہ اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی, کس وقت رب تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے. تو موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے. زندگی غنیمت کیسے بنے گی؟ میں اور آپ اس زندگی کی قدر کرنے والے بن جائیں. یہ زندگی بڑی قیمتی ہے, اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے کہ اس زندگی کا ایک ایک لمحہ میں اپنا ایسا گزار لوں کہ میں جنت کا خریدار بن جاؤں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر انسان جب صبح کرتا ہے وہ اپنے رب کے ساتھ سودا کرتا ہے. ہر انسان, کوئی سمجھے نہ سمجھے, میں اور آپ میں سے ہر انسان, دنیا کا ہر انسان وہ سودا کر رہا ہے. کیا سودا کر رہا ہے؟ کس کے ساتھ سودا کر رہا ہے؟ کیا چیز دے کر سودا کر رہا ہے؟ یہی جان ہے, یہی زندگی ہے. ہر انسان سودا کرتا ہے, یا تو وہ اپنی جان دے کر, یعنی اپنا آپ کو اللہ کے حوالے کر کے, یا تو وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے والا ہو جاتا ہے, یا پھر وہ اپنے آپ کو جہنم کے اندر ہلاک کرنے والوں میں ہو جاتا ہے. 2 ہی چیزیں ہیں, یہ 2 چیزیں انسان کے پاس ہیں, 2 ہی راستے ہیں. اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں. یہ وقت جو ادھر ادھر دائیں بائیں کے لمحات میں چلا جاتا ہے, اس کو تھوڑا سا ہم وقت کو بچانے کی جب کوشش کریں گے بچے گا. ہمت کرنے کی ضرورت ہے. ہمت کر کے میں اس وقت کو کتاب اللہ قرآن پڑھنے میں لگا دوں, میں دین سیکھنے میں لگا دوں, میں اس وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں لگا دوں, ذکر میں لگا دوں, تسبیحات میں لگا دوں, کسی سیرت کی کتاب کے مطالعے میں لگا دوں, میں حضور کی سیرت پڑھوں, حضور کے احوال پڑھوں, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے, ان کا جمال کیسا تھا, آپ کا رہنا کیسا تھا, آپ گھر میں کیسے رہتے تھے, باہر کیسے رہتے تھے, آپ کا چلنا پھرنا کیسا تھا, یہ میں پڑھوں تاکہ مجھے پتا چلے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے.
یہ دلوں میں آئے گی، دوسروں کو بھی ہم بتائیں گے. اب ہے ہی نہیں، اب تو ہر جگہ کیا ہے، گانا باجا، بس یہی سکھا رہے. اسکولوں کے اندر چلے جاؤ، وہاں گانا باجا سکھایا جا رہا ہے. گھروں میں آ جاؤ، وہاں گانا باجا سکھایا جا رہا ہے. بڑوں کے ذہنوں میں گانے باجے، وہ آگے نسل کے اندر گانا باجا ہی سکھا رہے ہیں. وہ جو مربی تھے، وہ جو معلم تھے، وہ جو تربیت کرنے والے تھے، آج وہی خراب ہو گئے تو آگے نسل کہاں جائے گی؟ جو نسل کو سنوارنے والے تھے، استاد کی کیا قیمت ہوا کرتی ہے، مربی کی کیا قیمت ہوا کرتی ہے، والدین کی کیا قیمت ہوا کرتی، معمولی نہیں ہے. آج وہی ان کو بگاڑنے میں پہلے نمبر پر ہے. آج وہی ان کو اللہ سے دور کرنے میں پہلے نمبر پر ہے. نچوا رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کو نچوا رہے ہیں، اسکول کے اندر میسیں نچوا رہی ہیں، ماسٹر نچوا رہے ہیں، استاد نچوا رہے ہیں. ناچو بھائی، گانے چل رہے ہیں اور فنکشن ہو رہے ہیں. یہ دنیا کے اندر یہی کام رہ گیا، باقی اور کچھ کام باقی نہیں بچا. کبھی اسکول کے اندر یہ بھی ہوا کہ آج ہم ایک قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، آج ہم سب بیٹھ کر. یہ بھی ہوا کبھی دل کے اندر آیا کہ میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کروں، میں بیٹھ کر آج یہاں پر ذکر، آج درود شریف پڑھیں گے. بچوں کو سکھایا گھر کے اندر کہ آج جمعہ ہے، آج جمعے کے دن سارے بچے گھر میں بیٹھیں گے، آج انشاءاللہ ہم سب 300 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. میں اور آپ کوشش کریں، ابھی بھی جمعے کا دن باقی ہے، گھر میں جا کر بچوں کو بٹھائیں. بچے تو شوق سے پڑھیں گے انشاءاللہ، شوق سے. اس کے بعد پڑھیں گے 300 مرتبہ پڑھے گا، ایک چاکلیٹ ملے گی، کوئی مسئلہ نہیں، چاکلیٹ جاتی ہے جائے، لیکن 300 مرتبہ پڑھ کر ہم نے بچے کے دل میں حضور کی محبت کا بیج لگا دیا ہے. وہ اس کو لے کر جائے گا انشاءاللہ آگے تک. اپنے دلوں میں بیج لگ گیا، کام بن گیا. ہے تو صحیح محبت بڑھ جائے، اٹھ جائے، ایسی محبت پیدا ہو جائے کہ وہ مجبور کر دے رب کے حکموں کے سامنے جھکنے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کروانے پر. ایسی محبت پیدا ہو جائے، اس کے لیے اپنی طرف سے بھی تو کچھ محنت کرنا پڑے گی. اس لیے میں اور آپ کوشش کریں، رب تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی کی نعمت عطا فرما رکھی ہے، جو اوقات کی نعمت عطا فرما رکھی ہے، اس اوقات کی ہم قیمت اور قدر بھی پہچانیں، اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اس کو صحیح استعمال کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجیے. یا اللہ ہم سب کی سیرت اور صورت کو اپنے پیار سے قابل بنا لیجیے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، جس طرح آج آپ نے اپنے گھر پر در پر سر سجدے میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، روزانہ اسی طرح 5 وقت اپنے در پر سر سجدے میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم الہ العالمین ہم سب کو 5 وقت کا نمازی باجماعت مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے والا بنا دیجیے. مولا کریم گھروں میں عورتوں کو بھی نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ہم سب کو قرآن کریم سے اپنا مضبوط تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم اپنے اوقات کو صحیح کاموں کے اندر لگائیں، نفع بخش کاموں کے اندر اپنے اوقات کو لگانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن جگہوں پر ہم اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں موبائل کے اندر، یا اللہ خود ہی ہمارے دل میں اس کی نفرت پیدا فرما کر مولا کریم ہم سب کو کارآمد عبادات کے اندر، تلاوت کے اندر، تسبیحات کے اندر، والدین کی خدمت کے اندر، دین کے کاموں کے اندر اپنے اوقات کو لگانے کی توفیق عطا فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ہمارے اوقات میں برکت عطا فرما دے. یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اس دن کی ساری خیریں ہمیں عطا فرما دیجیے. یا اللہ اس دن میں ہمارے لیے اپنی فتح کے دروازے، اپنی نصرت کے دروازے، برکت کے دروازے، ہدایت کے دروازے کھول دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہم میں سے جو بیمار ہے، گھروں میں جو بیمار ہے، دوستوں احباب میں جو بیمار ہے، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، امید رکھتے ہیں پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. ایک ساتھی کی بھتیجی پیلیا ہو گیا ہے، وہ بیمار ہے، اور بھی بہت سارے افراد بیمار ہیں، اور بھائی عظیم ہیں وہ بھی بیمار ہیں، انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے. اور ایک ساتھی ہیں ان کے والد صاحب کی ٹانگ ایکسیڈنٹ ہوا، 3 جگہ سے ٹوٹ گئی ہے، کچھ مسائل ہیں، ابھی تک آپریشن نہیں ہو رہا، 10-12 دن ہو گئے، اور سب کے لیے دعا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو مکمل صحت عطا فرما دے. اور بھی ہم میں سے بھی اس مسجد کے اندر جتنے افراد ہیں، ہم میں سے کوئی بیمار ہے، ہمارے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہے، یا ہسپتالوں میں کوئی بیمار ہے، جہاں جہاں جو بیمار ہے، یا اللہ اپنے صحت کے خزانوں سے سب کو صحت کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے.
یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، جتنے بھی ہمارے عزیز اقربا دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ہمارے والدین کی ہر دکھ درد تکلیف بیماری دور فرما دیجیے، دنیا میں بھی انہیں خوشیاں نصیب فرما، آخرت میں بھی یا اللہ درجات عالیہ نصیب فرما۔ مولا کریم ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک ساتھی ہیں ان کے بھائی اغوا ہو گئے گھوٹکی کے قریب، وہاں ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا، بڑی مقدار میں وہ رقم کا مطالبہ کر رہے ہیں، مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام ان کو ان ڈاکوؤں کی قید سے رہائی نصیب فرما دیجیے، ڈاکوؤں کے دل میں نرمی پیدا فرما دیجیے۔ بہت سارے اور بھی واقعات ہو رہے ہیں، یا اللہ ان مسلمانوں ہیں مسلمان، یا اللہ ان کے دلوں میں نرمی پیدا فرما دے، یا اللہ ان کو دین پر مت چلا دے مولا کریم الہ العالمین، اور اگر ان میں ہدایت نہیں ہے مولا کریم آپ ہی خود ان سے بدلہ لے لیجیے مولا کریم الہ العالمین یا ذی الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین۔ دنیا میں جہاں کہیں دین کا جس انداز میں کام ہو رہا ہے سب قبول فرما لیجیے، مجاہدین کی، تبلیغی جماعتوں کی، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، علماء کی، تمام مسلمانان عالم کی حفاظت فرما دے، دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف سے ہر مسلمان کی جان مال عزت آبرو اولاد کی بچوں کی بچیوں کی سب کی حفاظت فرما دیجیے مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین۔ ہم سب کے گھروں میں دین کا ماحول پیدا فرما دیجیے، یا اللہ سب کے گھروں میں یا اللہ مسجدوں والا ماحول بنا دیجیے، یا اللہ بچوں کے دلوں میں بچیوں کے دلوں میں خواتین کے دلوں میں مردوں کے دلوں میں جوانوں کے دلوں میں بوڑھوں کے دل میں سب کے دل میں یا اللہ اپنا دین پیدا فرما دیجیے، دین داخل فرما دیجیے، دین کی اشد محبت عطا فرما دیجیے، یا اللہ یا الہ العالمین ہم سب آپ کے دین پر چلنے والے بن جائیں مولا کریم الہ العالمین۔ آپ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری ہدایت کے لیے جو رہنمائیاں فرمائی ہیں، آپ جو ہمارے لیے روئے ہیں مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین، یا اللہ اس کے صدقے یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرما دیجیے، ہم سب کو اپنے دین پر لگا دیجیے مولا کریم یا ذی الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین۔ با حیا با وفا با خدا بنا دیجیے مولا کریم الہ العالمین۔ سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے، ایکسیڈنٹ سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، اچانک موت سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، یا اللہ ہسپتالوں سے تھانوں سے عدالتوں سے سب سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام۔ رقیق القلب رحیم المزاج حلیم الطبع بنا دیجیے، قلب سلیم فام سلیم عقل سلیم عطا فرما دیجیے، عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما دیجیے مولا کریم الہ العالمین۔ ہمارے دلوں میں کسی کے بارے میں بھی کینہ ہے حسد ہے بغض ہے یا اللہ سب نکال دیجیے، ہمارے دلوں کو ان کے بارے میں صاف فرما دے، جن کے دلوں میں ہمارے بارے میں غلط باتیں ان کے دلوں کو ہمارے بارے میں صاف فرما دے، آپس میں خوب شیر و شکر فرما دے، گھروں میں خوب آپس میں اتفاق عدت محبتوں کی فضا قائم فرما دیجیے مولا کریم۔ گھروں سے اختلافات اور جھگڑوں کو اٹھا دیجیے، گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت لگوا دیجیے مولا کریم، گھروں کے اندر حضور کی سنتوں کے پودے لگوا دیجیے، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہم سب بن جائیں مولا کریم الہ العالمین۔ جتنے بھی سیلاب زدگان بارش سے متاثر پورے پاکستان میں جہاں جہاں ہیں یا اللہ ان سب کی مالی مدد مالی کفالت غیب سے اللہ فرما دیجیے، ان کے لیے سب انتظام غیب سے کروا دیجیے، آپ ان پر خصوصی رحمت نازل فرما کر اب بھی بہت سارے علاقوں میں زمینوں میں پانی کھڑا ہے مولا کریم، ان سب کی جتنی بھی آمدنی ان زمینوں پر ہے مولا کریم جلد از جلد آپ یا اللہ زمین کو حکم دے کر اس پانی کو خشک فرما کر یا اللہ زمین اس پانی کو اپنے اندر لے کر یا اللہ وہ زمین ان سب کے لیے کارآمد بنا دیجیے مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین۔ کسی کو بھی محروم نہ فرما یا اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما، ہماری زندگیوں سے محرومی کا لفظ ہی نکال دیجیے اے اللہ۔ جتنے بھی حاضرین ہیں مجھ سمیت ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے ساری پوری فرما دیجیے اے الہ العالمین ارحم الراحمین۔ جو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا سب ہمیں عطا فرما دیجیے، جس جس سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجیے۔ اللہم کل خیر لکل مسلم ومسلمہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔